بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ النساء آیت نمبر 41 سے۔ وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ پھر کس طرح جس وقت ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے، یعنی ہر امت میں سے اس کا پیغمبر اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گا، یا اللہ ہم نے تو تیرا پیغام اپنی قوم تک پہنچا دیا، اور گواہی دے گا کہ اس کی امت کے کن لوگوں نے حق کو مانا اور کس نے اس کو جھٹلا دیا۔ اب نبی کیا گواہی دیں گے کہ یا اللہ پیغمبر سچے ہیں، انہوں نے اپنی امت تک پیغام پہنچا دیا، اور نبی کی یہ گواہی کس بنا پر دیں گے؟ اپنے علم کی بنا پر یہ گواہی دی جائے گی۔ اور ہم لائیں گے نبی کو ان پر گواہ، یعنی گزشتہ انبیاء کرام اپنی امت پر، صحابہ کرام اور بعد کے لوگوں پر، اپنی امت پر کہ حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے حق پہنچا دیا لوگوں پر، اور آپ پچھلے انبیاء کے حق میں بھی گواہی دیں گے کہ انہوں نے بھی حق بات پہنچا دی۔ یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بہم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا۔ جس دن کافر اور رسول کے نافرمان آرزو کریں گے کہ کاش انہیں زمین کے ساتھ ہموار کر دیا جائے، اور اللہ سے ان کی کوئی بات چھپ نہ سکے گی۔ جس دن یعنی قیامت کے دن چاہیں گے وہ لوگ، کون لوگ؟ جنہوں نے کفر کیا اور انہوں نے رسول کی نافرمانی کی، وہ کیا چاہیں گے کہ کاش ان پر زمین برابر ہو جائے، یعنی ہم زمین میں دھس جائیں تاکہ ہمارا حساب نہ لیا جائے۔ کافر ایسا کیوں چاہیں گے کہ وہ زمین میں دھس جائیں؟ یعنی اپنے برے اعمال کی وجہ سے وہ قیامت کے دن اللہ سے کچھ بھی اپنا عمل نہ چھپا سکیں گے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبیل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ جب تک کہ اپنی بات کو سمجھ نہ سکو، اور جنابت کی حالت میں جب تک تم غسل نہ کر لو۔ اگر ہو تم مریض یا سفر میں ہو تو تمہیں پانی میسر نہ ہو تو قضائے حاجت سے جب آئے ہو، یا تم نے عورت سے مباشرت کی ہو تو تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، اپنے چہرے اور ہاتھوں پر مل لو، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ اب نشے کی حالت میں مسجد کے قریب جانے سے منع کیا گیا ہے۔ اس کی یہ وجہ تھی کہ کیونکہ نشہ انسان کے حواس کو ڈھانپ دیتا ہے اور اسے کچھ بھی ہوش نہیں رہتا، اس لیے ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ نماز چونکہ اللہ کی طرف حاضری کا نام ہے اور انسان کے ہوش و حواس برقرار ہوں، اسے معلوم ہو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اپنے کہے ہوئے الفاظ کو وہ جان سکے، اور ناپاکی کی حالت میں بھی نماز نہ پڑھو، کیونکہ نماز کے لیے طہارت ضروری ہے، اور جنابت کی حالت میں بھی تم مسجد کے اندر مت جاؤ، البتہ مسجد کے اندر سے گزرنا ہو تو گزر سکتے ہو، یعنی کسی کے گھر کا راستہ مسجد سے ہو کر گزرتا ہو تو آپ جا سکتے ہو۔ اب بیمار سے مراد ایسے وضو کرنے سے نقصان یا بیماری میں اندیشہ ہو تو طریقہ بتایا گیا ہے کہ تیمم کر لیا کرو، یا پانی جہاں میسر نہ ہو۔
اب تیمم کا طریقہ کیا ہے کہ اپنی دونوں ہتھیلیوں کو پاک مٹی پر ایک بار مار لیں اور پھر پھونک کر گرد و غبار اس کو صاف کر لیں. پھر ہاتھوں کو اپنے چہرے اور دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے پر پھیر لیں. کوہنیوں تک ضروری نہیں. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ. کیا تم نے نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا تھا وہ گمراہی خریدتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ سے بھٹک جاؤ. اب یہاں پہ یہودی علماء کی طرف اشارہ ہے. یہودی علماء کا ایسا کردار یا رد عمل دکھایا جا رہا ہے کہ یہودی علماء کتاب کو پڑھتے تھے مگر اس پر عمل نہیں کرتے تھے، اور وہ کیا کرتے تھے، دنیا کی محبت میں کھوئے ہوئے ہوتے تھے اور تم کو حق راہ سے بھی بھٹکا دیتے تھے. اور وہ ایسا کس لیے چاہتے تھے؟ کیونکہ تمہارا دین پر چلنا انہیں گوارا نہیں تھا، انہیں پسند نہیں تھا. واللہ اعلم باعدائکم وکفی باللہ ولیا وکفی باللہ نصیرا. اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جاننے والا ہے اور اللہ تمہارا ولی اور مددگار ہی کافی ہے. یہاں مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ جن کا دوست اللہ ہو اسے کوئی نقصان نہیں دے سکتا. اللہ زیادہ جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو. اس کے برعکس اللہ کی دوستی ہی کافی ہے. فکر نہ کرو، لوگ دشمن ہوں گے تمہارے لیے تو اللہ کی مدد ہی کافی ہے. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع ورائنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. ان لوگوں میں سے بعض یہود کلمات کو بدل دیتے تھے اس کی اپنی اصل جگہ سے اور کہتے تھے کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، اور سن ان کے بغیر کہ تو سنا جائے اور ہماری رعایت کر. اپنی زبانوں کو منہ توڑتے تھے اور دین میں تانا دیتے تھے. وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا. اور اگر یہ لوگ کہتے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی اور آپ سنیے اور ہم دیکھتے ہیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، اور لیکن اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کی، بس یہ بہت کم ہی ایمان لانے والے ہیں. اب یہودیوں کا اللہ کی کتاب کے ساتھ جو معاملہ تھا اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ کیا کرتے تھے کہ وہ تحریف کر دیتے تھے، وہ الفاظ کے معنی اس کا مفہوم ہی بدل دیتے تھے، اور وہ کیا کہتے تھے کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، یعنی اطاعت نہ کریں گے، اور سنو اور نہ سنوائے جاؤ. یعنی جب ہم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں جاتے تو کہتے کہ سنو وہ بات جو کبھی نہ سنیں گے، سنو تو صحیح. اور وہ اپنی زبانوں کو موڑ توڑ کر رائینہ کی جگہ رائینہ کہتے. وہ دین میں کیا کرتے، تانا زنی کرتے. اور اب ان عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کی. تو نہ وہ ایمان لائے مگر ان میں سے بہت تھوڑے تھے، یعنی ایمان والے تو بہت ہی تھوڑے تھے یا بہت ہی کم باتوں پر ایمان لاتے تھے. یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وكان امر اللہ مفعولا. اے لوگو، اہل کتابوں میں سے جو کچھ ہم نے نازل کیا جو اس کی تصدیق کرنے والا ہے، اور اس پر ایمان لے آؤ، اور جو تمہارے پاس ہے اس پر بھی ایمان لے آؤ، اس سے پہلے کہ ہم تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں اور انہیں پیٹھ کی طرف موڑ دیں یا ان پر لعنت کر دیں جیسا ہم نے ہفتے کے دن والوں پر لعنت کی، اور ہے اللہ کا کام پورا ہو کر رہنے والا. اور یہاں اہل کتاب کو ڈرایا جا رہا ہے کہ ایمان لے آؤ ساتھ اس کے جو ہم نے اتارا، یعنی قرآن،
اور وہ قرآن کیسا ہے؟ جو تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے۔ ان کے پاس کیا ہے؟ تورات اور انجیل۔ اگر وہ ایمان نہ لائیں تو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ ان کے چہروں کو بگاڑ دیا جائے گا اور ان کا منہ ایسا کر دیا جائے گا جیسے سر کا پچھلا حصہ۔ ان کے چہروں کو ہی کیوں بگاڑ دیا جائے گا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ چہرہ جو ہے انسان کی عزت کی علامت ہوتا ہے۔ اگر تم نے اس نعمت کی ناقدری کی تو تم سے یہ نعمت چھین لی جائے گی، نعمت تم سے چھین لے گی اور عذاب میں ڈال دیا جائے گا، اور جو تم سے پہلے لوگوں پر ڈالا گیا ہے۔ اللہ نے ان کو بندر بنا دیا تھا۔ یہ اللہ نے کا طے شدہ حکم ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ بے شک اللہ نہیں بخشے گا کہ وہ شرک کریں ساتھ اس کے، اور وہ بخش دے گا اس کے سوا جسے وہ چاہے گا، اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرے تو اس نے بہت بڑا گناہ اور بہتان باندھا۔ اب اللہ کون سا گناہ نہیں بخشے گا؟ وہ جو کسی کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا۔ کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک باللہ ہے، اور اللہ کی ذات، صفات، علم میں شریک کرنا۔ اب شرک جیسا گناہ کسی صورت بھی معاف نہ ہوگا، کیونکہ شرک کرنے والوں پر جنت حرام کر دی گئی ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُم بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن۔ کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جو اپنے نفس کو پاک کرتے ہیں، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے پاک کرتا ہے۔ مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور دھاگے برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفی بہ اثما مبینا۔ دیکھو یہ لوگ کس طرح اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اور یہ حرکت گناہ ہونے کے لیے کافی ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا۔ کیا آپ نے نہیں انہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ ایسا دیا گیا، اور وہ بت اور باطل معبود کا اعتقاد رکھتے ہیں، اور وہ کافروں کے حق میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان والوں سے زیادہ راہ راست پر ہیں۔ اب اس آیت میں یہود کے ایک عمل پر تعجب کا اظہار کیا گیا ہے کہ یہ اہل کتاب ہونے کے باوجود یہ بالجبت اور طاغوت کو اپنا معبود سمجھتے ہیں، یعنی ان کی بالجبت یعنی بت، کاہن اور ساحر ہیں ان کے، اور طاغوت یعنی ان کے جھوٹے معبود پر ایمان رکھتے ہیں، اور کفار مکہ کو مسلمانوں سے زیادہ ہدایت یافتہ سمجھتے ہیں۔ دراصل ان کے اندر دین کی اصل روح ہی نہ تھی، اور عمل ہی نہیں کرتے تھے۔ یعنی ان کے علماء نے دین کے اندر ایسی شدت پیدا کر دی تھی کہ ان پہ عمل کرنا ہی مشکل ہو گیا تھا۔ بظاہر دین کو بہت مشکل بنا دیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شدتوں کو آسانی میں بدل دیا، یعنی انہوں نے رشوت، سود، حرام خوری کو حرام قرار دے دیا۔ اولئک الذین لعنہم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ان کے عمل کی وجہ سے۔ ومن یلعن اللہ، اور جسے اللہ لعنت کر دے تو اس کا کوئی مددگار نہیں۔ اب ان پر لعنت کیوں ڈالی گئی تھی؟ کیونکہ مخالفت میں جو حد سے زیادہ بڑھ گئے تھے، ان کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا، اور ان سے حق کو سمجھنے کی توفیق ہی چھین لی۔ اور کن لوگوں پر لعنت کی جاتی ہے؟ یعنی سود لینے والا، سود دینے والا، اس کا حساب لکھنے والا، شراب پینے والا، اس کو بنانے والا اور پلانے والا، اللہ کی کتاب میں تحریف کرنے والا، حرام کو حلال اور حلال کو حرام کرنے والا، لباس میں مرد عورت کی مشابہت کرنے والا۔ ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا۔ کیا ان کا کوئی حصہ ملک میں ہے؟ اگر یہ ایسا ہو تو پھر یہ کسی کو ایک کھجور کی گٹھلی کے شکاف کے برابر بھی کچھ نہ دیں۔ یعنی یہ یہود اتنے بخیل لوگ ہیں کہ اگر ان کے پاس بادشاہت
بھی ہو تو اس میں سے کوئی چیز بھی کسی اور کو نہ دیں۔ بنی اسرائیل کو کتاب و حکمت دی گئی تھی، داؤد علیہ السلام سلیمان علیہ السلام کو بادشاہ دی گئی تھی، اور یہ جل رہے تھے کہ ان کو نبوت و فضیلت کیوں ملی۔ یہ نسلی تعصب کا شکار ہو گئے، اور نبوت تو اللہ کا فضل ہے۔ یہود اپنے آپ کو دین کا اجارہ دار سمجھتے تھے، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے آ گئے، لوگ ان کے پیچھے کیوں چل پڑے ہیں۔ اور ان کے یہ نسلی تعصب کی وجہ تھی ان کے اندر ان کا حسد تھا۔ ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما۔ یا یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر کہ جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا، بس ہم نے دی آل ابراہیم علیہ السلام کو کتاب اور حکمت، اور دی ہم نے ان کو بڑی سلطنت۔ یعنی یہ اس بات پہ حسد کرتے تھے کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو چھوڑ کر دوسروں میں نبی کیوں بھیج دیا۔ نبوت اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے، وہ جسے چاہے عطا فرمائے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا۔ پھر ان میں سے بعض نے تو اس کتاب کو مانا اور بعض نے اس سے رک کے، اور جہنم کا جلنا ہی کافی ہے۔ ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا۔ بے شک جن لوگوں نے ہماری آیات سے کفر کیا، ان قریب ہم انہیں آگ میں ڈالیں گے۔ کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما۔ اور ہم ان کی کھالیں پک جائیں گی، جب ان کی کھالیں پک جائیں گی تو ہم ان کے سوا اور کھالیں اسے بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھتے رہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ جہنم میں اہل کتاب کے منکر ہی نہیں بلکہ دیگر کفار کا ٹھکانہ بھی جہنم ہی ہے۔ یہ جہنم کے عذاب کی سختی، تسلسل اور دوام کا بیان کیا جا رہا ہے کہ کھالوں کی یہ تبدیلی دن میں بیسوں بلکہ سینکڑوں بار یہ عمل دہرایا جائے گا۔ جہنمی جہنم میں اتنا فربہ ہو جائے گا کہ ان کی کانوں کی لو سے پیچھے گردن تک کا فاصلہ 700 سال کی مسافت جتنا ہوگا، اور ان کی کھال کی موٹائی 70 بالشت اور دھاڑ احد پہاڑ جتنی ہوگی۔ بے شک اللہ تعالیٰ زبردست اور حکمت والا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لهم فیہا ازواج مطہرۃ وندخلهم ظلا ظلیلا۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے، ان قریب ہم انہیں جنت میں داخل کریں گے، اور وہ بہتی ہوئی جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وہاں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور ہم انہیں گرمی چھاؤں میں لے جائیں گے۔ اب یہاں کفار کے مقابلے میں اہل ایمان کو جو نعمتیں دی جا رہی ہیں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ اہل ایمان جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل کرے گا، اور وہ جنت کیسی ہوگی، اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہاں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ یہ سب کچھ کس لیے ہوگا؟ ان کے ایمان لانے اور ان کے عمل صالح کی وجہ سے انہیں یہ نعمتیں عطا کی جائیں گی۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں انہیں پہنچاؤ، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل اور انصاف سے کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ اچھی چیز کی تمہیں نصیحت کرتا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اب امانتوں میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں؟ یعنی جو ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں، جو عہدے اور جو فرائض عطا کیے گئے انہیں پوری ایمانداری سے انہیں عطا کیا جائے۔ جو امانتیں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں، یعنی ہمیں کیسی امانتیں عطا کی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے، زندگی ہے، اولاد ہے، علم ہے، مال ہے، وقت ہے، عہدے ہیں،
اور لوگوں کی طرف جو امانتیں لٹائی جائیں یعنی عہدے راز کی باتیں نہ بتانا اور جو ذمہ داری ہیں ان کو بہتر طریقے سے ادا کرنا۔ اب اللہ تمہیں کس چیز کی نصیحت کرتا ہے؟ یعنی امانتیں لوگوں کے سپرد کر دو۔ کیسے؟ عدل و انصاف کے ساتھ۔ اور ذمہ داریاں کن کو دی جاتی ہیں؟ جو اس ذمہ داری کو اٹھانے کے اہل ہوتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تأویلا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور تم میں سے اختیار والوں کی۔ پھر اگر کسی چیز میں اختلاف ہو تو اسے لوٹا دو طرف اللہ اور اس کے رسول کے، اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، اور یہ بہتر ہے اور زیادہ اچھا ہے۔ اب اس آیت میں تنازع ختم کرنے کا اصول بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی معاملے میں تنازع ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ قرآن اور سنت رسول میں سے اس کا حل تلاش کرے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے دعویٰ کیا کہ جو کچھ آپ پر اور جو کچھ آپ سے پہلے اتارا کیا اس پر ان کا ایمان ہے۔ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ مگر وہ اپنے فیصلے غیر اللہ کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ شیطان کا انکار کریں، اور شیطان تو چاہتا ہی یہ ہے کہ انہیں بھگا دے اور انہیں دور کر دے۔ اب یہ آیت ایسے لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو اپنا فیصلہ عدالت میں لے جانے کی بجائے سردار یہود اور قریش کے پاس لے جاتے تھے، تو وہ انہیں کفر کا حکم دیتے اور انہیں اللہ کے راستے سے بھٹکاتے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا۔ اور ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی نازل کردہ کلام کی اور رسول کی طرف آؤ، تو آپ دیکھ لیں گے کہ یہ منافق آپ سے منہ پھیر لیں گے اور رک جائیں گے۔ اب اس آیت میں منافقین کا رویہ بتایا گیا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف آؤ تو تم انہیں دیکھو گے کہ وہ تجھ کو اللہ کی طرف سے ہی جانے سے روک دیں گے۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا۔ پھر کیا بات ہے کہ جب ان پر ان کے کرتوتوں کے باعث کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو پھر یہ آپ کے پاس آ جاتے ہیں اور اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہمارا ارادہ تو صرف بھلائی اور احسان کا تھا۔ جب انہیں اپنے اعمال کی وجہ سے عذاب الہی کا شکار ہوتے، ان پہ کوئی مصیبت آتی تو آ کے کہتے کہ کسی دوسری جگہ جانے کا مقصد تو ان کا یہ نہیں تھا کہ وہاں سے ہم فیصلہ کرائیں کہ آپ سے زیادہ ہمیں وہاں انصاف ملے گا، بلکہ مقصد صلح اور صلح کرنے کا تھا۔ ان پہ مصیبت آنے کی وجہ کیا تھی کہ ان کی اپنے ہی غلط فیصلوں کی وجہ سے۔ أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وإذمهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا۔ اب یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے دلوں کا بھید اللہ جانتا ہے، اور آپ ان سے چشم پوشی کیجیے اور انہیں نصیحت کرتے رہیں، اور انہیں وہ بات کہیں جو ان کے دلوں میں گھر کر چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگرچہ ہم نے ان کے دلوں کے تمام بھید ہم جانتے ہیں جس پر ہم انہیں جزا دیں گے، لیکن اے پیغمبر آپ کا کام ہے کہ آپ ان کے ظاہر کو سامنے رکھتے ہوئے ان سے درگزر فرمائیے، انہیں نصیحت کرتے رہیں اور اصلاح کی کوشش جاری رکھیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا۔ اور ہم نے ہر رسول کو
اس لیے بھیجا کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ اور اگر یہ لوگ جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور آپ کے پاس آ جاتے اور اللہ سے استغفار کرتے اور رسول ان کے لیے استغفار کرتے تو یہ یقیناً اللہ کو معاف کرنے والا اور مہربان پاتے۔ اور رسول کے بھیجنے کا کیا مقصد بتایا جا رہا ہے؟ تاکہ لوگ ان کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق عمل کریں۔ مغفرت کے لیے بارگاہ الہی میں توبہ اور استغفار ضروری ہے۔ اگر منافقین یہ طریقہ اختیار کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور معافی کی درخواست کرتے تو انہیں معافی مل جاتی۔ وَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى، بس قسم ہے تیرے پروردگار کی یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اور جب تک تم آپس کے اختلافات میں آپ کو حاکم نہیں بنائیں گے، پھر جو فیصلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں کر دیں تو ان سے اپنے دل میں کسی طرح بھی تنگی اور ناخوشی نہ پائیں۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا۔ اور اگر ہم ان پر یہ فرض کر دیتے کہ اپنی جانوں کو قتل کر ڈالو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو یہ بہت کم لوگ ان پر ایسا کرتے۔ اگر یہ وہی کریں جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو یہ ان کے لیے بہتر اور زیادہ ہی مضبوطی والا ہوتا۔ اب اس آیت میں انہی نافرمان لوگوں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اگر انہیں ان پر ذمہ داریاں ڈال دی جائیں، کیا کہ اگر انہیں حکم دیا جاتا کہ ایک دوسرے کو قتل کرو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ، جب یہ آسان باتوں پر عمل نہیں کر سکتے تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ ان پر عمل کرتے؟ اور ان حکم پر عمل نہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ ان کے قول و فعل میں تضاد تھا۔ کن لوگوں پر دین کا راستہ آسان ہو جاتا؟ ان لوگوں پر جو نبی کے فیصلوں کے مطابق عمل کرتے، اس پر ثابت قدم رہتے اور اس پر جمے رہتے، اور جو آپ کی اطاعت کرے گا تو ان کا ایمان مضبوط ہو جائے گا۔ وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، تو تب ہم انہیں اپنے پاس سے بڑا اجر دیتے۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا، اور البتہ ہدایت دی ہم نے انہیں سیدھے راستے کی طرف۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اور جو اطاعت کرے اللہ اس کے رسول کی اور ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے احسان کیا، جیسے نبی، صدیقین، شہداء اور صالحین یعنی نیک لوگ، اور یہ بہترین ساتھی ہیں۔ اب اس آیت میں اللہ اور رسول کی اطاعت کا صلہ بتلایا جا رہا ہے۔ سے حدیث میں آتا ہے کہ آدمی انہی کے ساتھ ہوگا جن سے اس کو محبت ہوگی۔ اللہ اور رسول کے اطاعت کرنے پر کن لوگوں کا ساتھ ملے گا؟ یعنی نبیوں کا، صدیقین کا، شہداء کا اور صالحین نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، یہ فضل ہے اللہ کی طرف سے اور کافی ہے اللہ جاننے والا۔ اللہ جانتا ہے کہ کون نیک ہے، کیونکہ دنیا میں لوگوں کو بڑا فخر ہوتا ہے کہ ان کے بڑے بڑے لوگوں سے تعلقات اور دوستیاں ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، اے لوگوں جو ایمان آئے ہو اپنے بچاؤ کا سامان لے لو، پھر نکلو چھوٹی چھوٹی جماعتوں میں، یا نکلو سارے کے سارے، یعنی جب جہاد فرض ہو جائے تو پھر سب کے سب نکلو۔